اعتکاف کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ کہیں آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جی، تو وہ مساجد ہی ایسا مقام ہو سکتی ہیں جہاں کم سے کم کوئی آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، ورنہ بقیہ تمام مقامات پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ بن جاتا حضور ہے۔ اب بعض مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں کہاں وہ صورتحال ہوگی؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، جی آپ نماز ادا کرتے ہیں، جی اس میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، جی آپ اس کے مطالب و مفاہیم پر غور کرتے ہیں اور آپ صرف تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ جی عام وقت میں قرآن پاک پڑھیں، اس کے مطالب و مفاہیم کو دیکھیں، اس کی تشریح کو دیکھیں، تفسیر کو دیکھیں، لیکن جب وہی قرآن پاک آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ دوران نماز مخلوق کی طرف نہیں بلکہ خالق کی طرف۔ تو جہاں پر ہزاروں لوگ بھی ایک مقام پر مسجد حرام شریف ہے، جس طرح مسجد نبوی شریف ہے، یا ہمارے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دیگر مقامات پر کثرت ہوتی ہے، تو وہاں پر اور کچھ ہو نہ ہو، خالی یہی کافی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت طیبہ اور دائمیہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی کے فیض و برکات ہی کافی ہوتے ہیں۔ چونکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اپنے اختیار میں اور کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو آپ کے اندر وسعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا۔ برکاتی صاحب، اگر کوئی شخص اپنے ذوقی یا اپنی طبعی ضرورت کے تحت یہ محسوس کرے کہ وہ کسی دور دراز کی مسجد میں جہاں نسبتاً تنہائی زیادہ ہو، دو چار لوگ ہی معتکفین ہوں، تو وہ روا ہے؟ بالکل وہ وہاں پر جا سکتا ہے، اعتکاف کر سکتا ہے، چونکہ مسجد ہونا شرط ہے، قریب یا بعید ہونا نہیں۔ بالکل صحیح۔ صرف 3 مساجد کے لیے درجہ بندی ہے، مسجد حرام شریف، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی شریف، باقی اس کے علاوہ ساری مساجد میں ثواب یکساں۔ سبحان اللہ۔ جس کی یہ نیت ہوگی کہ مجھے کم سے کم ڈسٹرب کیا جائے گا، وہ تو زیادہ اجر کا باعث ہو گیا، کیونکہ اس نے پہلے سے نیت کر لی ہوئی ہے کہ میں اس اعتکاف کی اصل روح تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور کم از کم اس کی روح یہ تو بنتی ہے جو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، جو شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے بیان کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یعنی حج کا ثواب، پھر اس کے اندر کچھ تو محنت کرنا پڑے گی نا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ مسجد قریب بھی ہو اور اس کے اندر لوگوں کی آمد و رفت بھی ہو، دوست احباب بھی آ رہے ہوں، اور اس کے بعد حال احوال بھی چل رہے ہوں، موبائل بھی چل رہے ہوں، اور اس کے اوپر سب کچھ چل رہا ہو، اور پھر بندہ کہے میں اسی اجر کا حقدار ہو گیا، تو آپ نے تو پھر اعتکاف کی اصل روح کو سمجھا ہی نہیں۔ مطلب پھر یہ تو ہم تازہ ترین خبریں نہیں سن سکتے حالت اعتکاف میں؟ بندہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو قبروں کے اندر چلے گئے، وہ بھی تو خبروں سے لا تعلق ہو گئے نا، تو بندہ اس کو یہی سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو پردہ کیا ہوئے ہمارے لیے وہ قبر کی یاد نہیں ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا وہ یہاں پہ آدمی کو سمجھ لینا چاہیے، اسی کی پریکٹس کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے۔ اب اس کے اندر یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کو دنیا کی باہر کی خبر نہ دی جائے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ہر بندہ جو ہے وہ دنیا جا بھی رہی ہے اور پیچھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح نظام ہی اپنے دماغ کی ایک سائیکی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے آج تک موبائل فون ہی نہیں رکھا ہوا، 92 پہ آتے ہیں تو وہ بھی زندہ ہے، بلکہ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ضرورت اپنی اپنی ہے، لیکن جب آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کریم کے در پہ آ پڑے ہیں تو پھر یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے، جو چیز اس مقصد کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اس کو دور کریں۔ اگر وہ رکاوٹ ہے اور پھر بھی اختیار کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اصل مشن کو نہیں پا رہے، یعنی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو کیا دینا۔ لوگ تو کہہ دیں گے بھی یہ اعتکاف والا 1-2 دن کہیں گے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، اور عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل بھی کیا، مشقتیں بھی بھری، آپ نے 10 دن بھی گزارے، کاروبار بھی چھوڑا، گھر بار بھی چھوڑا، اور اس کے بعد بھی اجر نہ لے سکے، تو پھر یہ خود کو دھوکہ دیا، کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا۔ لہٰذا قریب کی مسجد ہو یا بعید کی مسجد ہو، ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا جائز۔ ہاں جو یہ کہے کہ میں فلاں جگہ پہ جا کے اعتکاف کروں گا وہاں زیادہ ثواب ہے، یہ آئیڈیا غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ صرف ان 3 مساجد کے علاوہ؟ 3 مساجد کے علاوہ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ اجتماعی فریضہ ہے؟ جی یقیناً اجتماعی فریضہ بھی ہے، لیکن کم از کم اتنی مقدار ہے جس طرح جنازے کی رکھی گئی ہے کہ ایک انسان کم از کم جنازہ ادا کر لے تو سب کے اوپر سے وہ فرض کفایہ کی صورت میں ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف بھی اگر کر دیا جائے گا تو یہ سنت کفایہ ہو جائے گی، سب کے لیے، پورے محلے کی طرف سے، بستی کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی، اور باقی اس کے علاوہ جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ کریں گے اتنا ہی باعث اجر و ثمر بنتا جائے گا۔ آپ مجھے ایک بہت ہی پرائیویٹ سوال آپ سے کرنا ہے جو بہت اہم ہے۔
کوئی شخص بہت اعتکاف کرتا ہے تو وہ لکھ لیا کرے اپنے نام کے ساتھ اعتکافی آخر میں، جیسے ہم الحاج لکھتے ہیں اور اس طرح کی اس حوالے سے ایک حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا وَلَا رِئَا وَلَا سُمْعَةَ، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، سبحان اللہ، جس کے اندر یہ والا پہلو نہ ہو کہ نمازی عبدالرزاق اور حاجی رحیم اور پھر اعتکافی فلاں فلاں، یہ چیزیں نہ ہوں، جس نے ریاکاری سے محفوظ ہو کر اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف سے ایسے اٹھاتا ہے جس طرح اس کو گناہوں سے پاک۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے بہت سی حدیث موجود ہیں، بلکہ دیکھیے اصل چیز تو یہ کہ اعتکاف کے دوران تو کوئی ایسا نیا کام نہیں ہے جی جو پہلے نہیں ہوتا اور آپ صرف اعتکاف میں کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہوئے، باقی جو چیزیں باہر آپ کو کرنے کا حکم تھا وہی آپ اندر بھی کر سکتے ہیں، جو جن سے باہر رکنا تھا ان سے آپ اندر بھی رکیں گے۔ آپ کسی کے لیے باہر جھوٹ نہیں بول سکتے، ادھر بھی نہیں بولیں گے۔ ادھر آپ ریاکاری حرام ہے تو وہاں بدعت اولا حرام ہے۔ جو چیزیں باہر اسلام نے حرام کی ہے وہ اندر جا کر تو اس سے بھی زیادہ، چونکہ آپ کا کھانا پینا جو حرام چیزیں ان کی لسٹ تو موجود ہے، قد فصل لکم ما حرم علیکم، لیکن حلال چیزیں عام وقت میں حلال ہیں، جب روزہ رکھا تو اللہ نے وہ بھی حرام کر دی۔ یعنی یہ درجہ بدرجہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص میں لے کے جا رہا ہے۔ اور وہ جو یتقرب الی عبدی بالنوافل، اعتکاف کے دوران قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک اور نوافل، یہ سب سے حسین عبادات ہیں جو جلد از جلد اپنے مقصد تک انسان کو پہنچاتی ہیں۔ اور پھر یہ برقی زینے ہیں، یہ برقی زینے، بالکل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت، تو یہ تو آپ نے فرما دیا من شاء منکم ان یتکلم اللہ فلیقرأ القرآن، تم میں سے جو چاہے اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے قرآن پڑھنا رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہترین عمل قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک، آپ کے تو گھر کی ظاہر ہے وہ مسجد نبوی شریف تھی، جب نبی کی نسبت سے نبوی تھی تو آپ کے تو گھر کے قریب ترین اور ساری دنیا کی محبتوں کا وہ مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہی کے ظاہری دور مبارک کے اندر یہ ثابت ہے کہ جو مدینہ منورہ اور اس کے اوائلی علاقوں کے اندر آپ کے وصال تک تقریباً 17 مسجدیں بن چکی تھیں، اور ان مساجد کے اندر ادھر کے علاقے والے لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور پھر اعتکاف کا میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو مقصد ہوا کہ لیلۃ القدر کی تلاش، لیکن یہ فقط مقصد نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ صرف لیلۃ القدر کا حصول اس کا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اور وہ کیونکہ لیلۃ القدر تو ملنی تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، اور اگر چاند نظر نہیں آیا 30 ہو گئے تو اب 29 گزر گئے، پھر اٹھ جانا چاہیے نا، لیکن نہیں اٹھا جاتا، 30واں بھی پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی چیز جو ہے وہ انسان کو اس معراج تک لے کے جاتی ہے کہ جب آپ کو عید الفطر کا چاند نظر آئے تو دل کے اندر وہ طیبہ کا چاند، اس کے انوار و تجلیات پورے سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ خلوت کی تلاش میں دور کی مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، تو اگر اپنے گھر کی مسجد خالی ہو پھر بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اس طرح نہیں مناسب، اپنے ادھر کوئی بھی نہ بیٹھے وہ چھوڑ کے۔ ہاں، 2-3 چیزیں اس کے اندر قابل غور ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر قریب کی مسجد کے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں جہاں اس کی زندگی کو خطرہ ہے، مثلا ہمارے دیہاتوں میں ایسی جگہوں پر مساجد حشرات الارض کی کثرت ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، عزیز و اقارب سے خطرہ ہے، ہر طرح کے اقارب۔ نہیں، یہ آپ نے جو بات کی ہے ویسے تو ازراہ تفنن ہے، لیکن ہوا ہے پچھلے دنوں اعتکاف بیٹھے ہوئوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر وہ اپنے قریبی مسجد میں اعتکاف کرنے سے پریز کریں جہاں ان کی جان کی حفاظت جا کر، کیونکہ اعتکاف کا مقصد جو ہے نا وہ جو حصول ہے وہ پھر خوف کے ماحول میں نہیں آ سکتا۔